ہم آپ سے کب سے پوچھ رہے ہیں، مگر آپ کے تو مسز ضامن شاہ بننے کے بعد مزاج ہی نہیں مل رہے ہیں۔ پلوشہ اپنا خوبصورت چھوٹا سا ناک سکوڑتی بولی تو امریش کا دل چاہا اپنی نزاکتوں سے بھری بہن کا منہ چوم لے۔ ارے میری جان، توبہ کرو، ہم کیوں اترانے لگے؟ یہ تو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس پر بھی بھلا کوئی اترانے والی بات ہوئی؟ یہ تو اس رحمان کی کرم نوازی ہے جو مجھے اپنی ہر نعمت سے نواز رہا ہے، اس پر تو اس کا شکر بجا لانا چاہیے، یا کہ نہ کہ تکبر کرنا چاہیے۔ امریش اس کے پاس بیٹھتی اسے سمجھاتی کافی بڑی لگ رہی تھی۔ بے شک اپیا، اب بتائیں کیا دیا لالا نے؟ پلوشہ اس کی بات میں ہاں ملاتی فوراً دوبارہ اپنی بات پر آئی تو امریش اس کی حرکت پر مسکرا کے رہ گئی۔ یہ دیا ہے۔ امریش نے اپنے گلے میں پہنے دوپٹے کو سیٹ کرتے اسے ضامن شاہ کا دیا پینڈنٹ دکھاتے کہا۔ ارے واؤ، ماشاء اللہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ پلوشہ اس پینڈنٹ کو اپنے پوروں سے چھوتی کھلے دل سے تعریف کرتے ہوئے بولی، جبکہ امریش مسکراتے دوبارہ اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اللہ ہماری بہن کو بھی ایسا ہی پیار اور قدر کرنے والا ساتھی نصیب کرے، ان کا نصیب اچھا کرے۔ امریش اس کے ماتھے کو چومتے دعا دیتے بولی، جس کے جواب میں پلوشہ نے دل میں آمین کہا تھا۔ ویسے آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے اب لفظ پر خاصا زور دیتے پوچھا۔ کیا؟ اسے ناسمجھی میں دیکھتے کہا۔ اسے کچھ گڑبڑ ہونے کا تو احساس ہو گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ ضامن لالا پیار کرنے والے شوہر ہیں؟ ہاں، پلوشہ نے ایک ابرو اچکاتے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ امریش، جسے اس کی بات کی پہلے تو سمجھ نہ لگی، پھر سمجھ میں آتے ہی فوراً اس کو پیچھے مارنے کو بھاگی۔ رکو ذرا تم بے شرم کہیں کی! امریش اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی دروازے کے پار غائب ہو گئی تھی۔ پاگل لڑکی! ویسے آپ نے بتایا نہیں، پھر لالا نے گفٹ کے ساتھ کچھ اور بھی دیا تھا کیا؟ اس نے پھر دروازے کی اور سے منہ نکالتے اسے چھیڑا، پر اس کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ پیچھے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی اس کی تیز ہوئی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی، جو اب ضامن شاہ کے نام پر یوں ہی پاگل ہو جاتی تھی۔ اس کی آواز پر سب دروازے کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں سے وہ روتی ہوئی چلتی آ رہی تھی، جبکہ یحییٰ شاہ اس کے پیچھے ہاتھوں میں بے شمار شاپنگ بیگز تھامے اس کو مناتے آ رہے تھے۔ بی جان، بابا نہیں اچھے۔ مرجان سوسو کرتی بی جان کے سینے سے لگی۔ ایک پل کو تو ان کا دل دہل گیا اسے یوں روتا دیکھ کر۔ کیا ہوا بی جان کی شہزادی کو؟ بی جان اس کے آنسو صاف کرتے پوچھنے لگی۔ وہ بغیر کچھ بولے ان کے سینے سے لگ گئی۔ کیا بات ہے یحییٰ؟ یاور شاہ نے ملازمہ کو شاپنگ بیگز تھماتے یحییٰ شاہ کو مخاطب کرتے پوچھا۔ بڑے تایا جان، مرجان کے بابا نہیں اچھے۔ مرجان نے بی جان کے سینے سے منہ نکالتے اپنے بابا جان کی شکایت ان سے لگاتے کہا۔ ہاں، اچھا، مرجان کے بابا کیوں نہیں اچھے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے استفسار کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تو نظر بھٹکتی ہوئی اپنے سینے پر لیٹی اپنی متائی جاں پر گئی، جو چہرہ اس کے کشادہ سینے میں چھپائے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھوں کا حصار نیچے گرنے کے ڈر سے باندھے ہوئے تھی۔ سارے بال کسی آبشار کی طرح اس کے سینے پر بکھرے ہوئے تھے۔ صبح بخیر گڑیا، اس فن نے پیار سے اس کے چہرے پر کھلی آبشار کو سمیٹتے کہا اور جھک کر اس کی بے داغ پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا تو وہ کسمساتی اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ میرے بچے، آئی ایم گیٹنگ لیٹ، اس فن نے اس کے سر میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، پر وہ نو رسپانس کا بورڈ لگائے سوتی بنی رہی۔ میری جانم، اٹھنا نہیں ہے آج؟ اس فن نے اس کے گال پر بوسہ دیتے پوچھا، جس پر وہ نیند میں بھی ہاں میں سر ہلا گئی تو اس فن مسکراتا ہوا یوں ہی اسے خود میں لٹائے اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ رات بے سکون سوئی تھی،
اسی لیے وقت پہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اوکے آپ ریسٹ کرو، گڈ نائٹ بیبیز۔ اسفن نے اسے بیڈ پر لٹاتے کہا اور اس پر کمبل درست کرتا ایک بار پھر ماتھے پر بوسہ دیتا۔ خود تیار ہونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار سا واش روم سے نکلا۔ بلیک پینٹ کوٹ پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، پاؤں میں قیمتی برانڈڈ جوتے پہنے وہ بلاکا حسین لگ رہا تھا۔ ڈریسر پر آتے پہلے ہیئر برش سے اپنی کھلی بالوں کو سمیٹا، پھر رولیکس کی گھڑی کو اپنی چوڑی کلائی کی زینت بنایا۔ گوچی کا پرفیوم اٹھاتے خود پر بے دریغ استعمال کرنے لگا۔ ایک تفصیلی نظر خود کی تیاری پر ڈالتے وہ بیڈ پر سوئے وجود کی طرف متوجہ ہوا۔ برزا اس نے بیڈ کے قریب جاتے اسے آواز دی تو وہ مندی مندی آنکھوں کو وا کرتی اس ہینڈسم انسان کو دیکھنے لگی جو قسمت سے اس کا تھا۔ میں جا رہا ہوں میری جان، ناشتہ ٹائم پہ کرنا اور مورے جان کو پریشان نہ کرنا، ٹھیک ہے چندہ؟ اسفن نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں لیے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ میں نہیں کرتی، تنگ وہ کرتی ہیں، برزا ناک کو پھلائے بولتی۔ اسے بہت پیاری لگی۔ اوکے میں انہیں منع کر جاؤں گا کہ میری چھوٹی سی بیوی کو میرے پیٹھ پیچھے تنگ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپاتا بولا اور جھک کر اس کا چھوٹا سا چڑھا ہوا ناک چوم گیا۔ اللہ کی امان میں، اور خبردار خان جو کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا یا کسی چڑیل کو خود کو دیکھنے دیا، اس نے اوپر ہوتے اس کی سبھی پیشانی کو چومتے دعا دی اور آخر میں وارننگ دینا نہیں بھولی تھی۔ ہاں 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 جانم، اب میں خود کو دیکھنے سے روک سکتا ہوں مگر کسی اور کو کیسے روک سکتا ہوں؟ برزا کی بات پر کمرے میں اس کا خوبصورت کہا گونجا تو وہ ایک پل کو مسمرائز ہو گئی تھی۔ کتنی حسین ہنسی تھی اس کی۔ روک سکتے ہیں، اور خبردار اگر کسی کے سامنے یوں ہنسیں، ورنہ میں نے ناراض ہو جانا ہے اور پھر ماننا بھی نہیں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے کہا اور آخر میں اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ اوکے باس، اور کوئی حکم اپنے خادم کے لیے؟ اسفن نے سینے پر ہاتھ رکھتے تھوڑا نیچے کی طرف جھکتے اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں اب آپ جائیں، خدا حافظ، برزا نے کہتے جھک کر پہلے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور پھر اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑ دی انہیں معتبر کرنے لگی۔ چلو آپ سو جاؤ، خدا حافظ۔ اسفن نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور خدا حافظ کہتا اپنا والیٹ اور موبائل اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے بخش؟ ان لوگوں کا ابھی آدھا راستہ ہوا تھا، تبھی اچانک گاڑی کے رکنے سے عارش بلوچ جو آنکھیں موندے انشال کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا فوراً سے آنکھیں کھولتا بخش سے پوچھنے لگا، پتہ نہیں سائیں، ٹریفک جام ہے۔ بخش نے اس کی توجہ رکی ہوئی ٹریفک پر کروائی جہاں بڑی سے چھوٹی ہر گاڑی کھڑی ٹریفک کے کھلنے کے انتظار میں تھی۔ جاؤ پتہ کرو کیا ہوا ہے۔ عارش بلوچ نے ایک نظر شیشے سے پار کے منظر پر ڈالتے کہا تو بخش سر ہلاتا باہر کسی سے پوچھنے کی غرض سے بڑھا۔ سائیں، پاس کے گاؤں کے وڈیرے نے ایک 15 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کے ہی لواحقین لاش کو روڈ پر رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ بخش نے آتے جو لوگوں نے اسے بتایا وہ آ کر عارش بلوچ کے گوش گزار کر دیا۔ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو، عارش بلوچ نے دکھ سے اپنی آنکھیں مینچتے کہا۔ وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی اس بچی کے گھر والوں پر۔ سائیں، ابھی وہ آنکھیں میچے کسی سوچ میں گم تھا جب ایک معصوم سی نرم آواز نے اسے اپنی آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ آنکھیں کھولتے اس نے اپنی گود میں بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو ہراساں نظروں سے اطراف میں نظر دوڑاتی شاید کسی سے ڈر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے لٹل بیبی؟ عارش بلوچ نے کہتے اس کی توجہ خود کی طرف کروانی چاہی۔ عارش بلوچ کی آواز سنتے اس نے اپنی نم ہوتی آنکھیں اس پر ٹکا گئی۔ وائی یو کرائنگ؟ عارش بلوچ اس کی غزالی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھتے بولا تو وہ بغیر اس کی کسی بات کا جواب دیے پلک جھپکتے اس کے کشادہ سینے سے لگی تھی۔ مجھے چھپا لیں سائیں، وہ گندے انکل انشال کو بھی لے جائیں گے، پھر مجھے بھی ماریں گے، مار دیں گے اس لڑکی کی طرح۔ انشال اس کے سینے سے لگی آہستہ آہستہ اپنی کپ کپاتی آواز میں اسے اپنا ڈر بیان کرنے لگی۔
اور عارش بلوچ جو پہلے تو اس کی باتیں نہ سمجھی سے سن رہا تھا کہ شاید وہ نیند میں ڈر گئی ہو، مگر مارنے والی بات پر فوراً اس کے دماغ میں بخش کی بتائی گئی کہانی گونجی تو پل میں اس کے جبڑے بھینچے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ عارش بلوچ کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ ڈالنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی سوچ بھی لے تو عارش بلوچ اسے زندہ درگور کرنے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلاتا اس کا ڈر زائل کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بھی، اس نے کچھ کہنا چاہا پر عارش بلوچ بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ اس لڑکی کے پیچھے کوئی مضبوط سہارا نہیں ہوگا، تبھی وہ اس درندے کی درندگی کا نشانہ بنی۔ تمہارے پیچھے عارش بلوچ ہے، تم عارش بلوچ کی بیوی ہو، تم پر کسی نے بھی بری نظر ڈالی تو قسم کھاتا ہوں آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ عارش بلوچ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ آپ مجھے نہیں چھوڑنا، اس نے اپنے گرد اس کے حائل کیے گئے بازو پر دباؤ ڈالتے کہا اور خود کے گرد اس کی ڈالی گئی چادر کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹی، خود کو اس میں چھپانا چاہا۔ وہ اس وقت خود کو اس کی قربت میں محفوظ سمجھ رہی تھی، مر کر بھی نہیں۔ عارش بلوچ نے اس کی نیم عریاں کندھے پر اپنے لب رکھتے کہا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وقاص صاحب نے اسے اس بارے میں سب بتایا ہوا تھا، تبھی اس کے ذہن میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا جو بخش کی بات سن کر فوراً جاگ گیا اور وہ خود کو عارش بلوچ کی پاس محفوظ تصور کرنے لگی۔ بخش، ریورس کرو گاڑی، جب تک راستہ نہیں کھلتا ہم اسٹے کریں گے کسی ریسٹورنٹ میں۔ عارش بلوچ بخش پر حکم صادر کرتا اپنے پناہوں میں چھپی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب سو نہیں رہی تھی بلکہ آہستہ آہستہ اپنی مخروطی انگلیاں اس کی گردن پر پھیرتی، شاید اپنے دماغ کو اس بات سے ہٹانا چاہ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنے اس ننھے لمس سے کسی کے دل میں جذبات کی آگ لگا چکی تھی۔ اپیا بتائیں نا کیا دیا لالا نے گفٹ؟ وہ کب سے اس کے کمرے میں بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی، مگر وہ مسکراتی اپنی الماری میں منہ دیے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ اپیا، اب کی بار تو اس کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی، تبھی تیز آواز میں چلاتی بولی تھی، ارے آرام سے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ امریش اس کے چیخنے پر ہڑبڑاتی ہوئی بولی، ہاں ہم پاگل ہو گئے ہیں، کب سے کچھ پوچھ رہے ہیں، مگر آپ کے تو مسز ضامن شاہ بننے کے بعد مزاج ہی نہیں مل رہے ہیں۔ پلوشہ اپنا خوبصورت چھوٹا سا ناک سکیڑتی بولی تو امریش کا دل چاہا اپنی نزاکتوں سے بھری بہن کا منہ چوم لے۔ ارے میری جان، توبہ کرو، ہم کیوں اترانے لگے؟ یہ تو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس پر بھی بھلا کوئی اترانے والی بات ہوئی؟ یہ تو اس رحمان کی کرم نوازی ہے جو مجھ جیسی گنہگار کو بھی اپنی ہر نعمت سے نواز رہا ہے، اس پر تو اس کا شکر بجا لانا چاہیے، نہ کہ تکبر کرنا چاہیے۔ امریش اس کے پاس بیٹھتی اسے سمجھاتی، اپنی عمر سے کافی بڑی لگ رہی تھی۔ بے شک اپیا، اب بتائیں کیا دیا لالا نے؟ پلوشہ اس کی بات میں ہاں ملاتی فوراً دوبارہ اپنی بات پر آئی تو امریش اس کی حرکت پر مسکرا کے رہ گئی۔ یہ دیا ہے۔ امریش نے اپنے گلے میں پہنے دوپٹے کو سائڈ کرتے اسے ضامن شاہ کا دیا پینڈنٹ دکھاتے کہا، ارے واو، ماشاء اللہ اپیا، بہت خوبصورت ہے۔ پلوشہ اس پینڈنٹ کو اپنے پوروں سے چھوتی کھلے دل سے تعریف کرتے ہوئے بولی تو امریش نے مسکراتے دوبارہ اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اللہ ہماری بہن کو بھی ایسا ہی پیار اور قدر کرنے والا ساتھی نصیب کرے۔ امریش نے اس کے ماتھے کو چومتے دعا دی جس کے جواب میں پلوشہ نے دل میں آمین کہا تھا۔ ویسے اپیا ایک بات پوچھوں؟ اس نے اپیا لفظ پر خاصا زور دیتے پوچھا۔ کیا؟ اس نے اسے ناسمجھی میں دیکھتے کہا، کچھ گڑبڑ کا احساس تو ہو گیا تھا، آپ کو کیسے پتا کہ ضامن لالا پیار کرنے والے شوہر ہیں؟ ہاں، پلوشہ نے ایک آئی برو کو اچکاتے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ امریش، جسے اس کی بات کی پہلے تو سمجھ نہ لگی، پھر سمجھ میں آتے ہی فوراً اس کو پیچھے مارنے کو بھاگی۔ رکو ذرا تم بے شرم کہیں کی! امریش اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی دروازے کے پار غائب ہو گئی تھی۔ پاگل لڑکی! وہ اس کی بات پر شرم سے سرخ ہوتے ہوئے بولی،
ویسے آپ نے بتایا نہیں، پھر لالا نے گفٹ کے ساتھ کچھ اور بھی دیا تھا کیا؟ اس نے پھر دروازے کی اوٹ سے منہ نکالتے اسے چھیڑا، پر اس کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ پیچھے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی اس کی تیز ہوئی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی، جو اب ضامن شاہ کے نام پر یوں ہی پاگل ہو جاتی تھی۔ بابا کی جان، بات تو سنو۔ بی جان آمنہ شاہ اور فاطمہ شاہ کے ساتھ یاور شاہ، یاسر شاہ اور مازن شاہ جو ابھی یونی سے آیا تھا، اس وقت لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جب لاؤنج کے داخلی دروازے سے یحییٰ شاہ کی آواز پر سب کی توجہ اس کی طرف ہوئی، جہاں سے وہ روتی ہوئی چلتی آ رہی تھی، جبکہ یحییٰ شاہ اس کے پیچھے ہاتھوں میں بے شمار شاپنگس بیگ تھامے اس کو مناتے آ رہے تھے۔ بی جان، بابا نہیں اچھے۔ مرجان سو سو کرتی بی جان کے سینے سے لگی تو ایک پل کو ان کا دل دہل گیا اسے یوں روتا دیکھ کر۔ کیا ہوا بی جان کی شہزادی کو؟ بی جان نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا، پر وہ بغیر کچھ بولے پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیا بات ہے یحییٰ؟ یاور شاہ نے ملازمہ کو شاپنگ بیگز تھماتے یحییٰ شاہ کو مخاطب کرتے پوچھا۔ بڑے تایا جان، مرجان کے بابا نہیں اچھے۔ مرجان نے بی جان کے سینے سے منہ نکالتے یاور شاہ سے اپنے بابا کی شکایت لگاتے کہا۔ اچھا، اور مرجان کے بابا کیوں نہیں اچھے؟ یاسر شاہ نے مسکراتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ مرجان کے بابا اسے ٹیڈی بیئر نہیں لے کے دیتے۔ مرجان نے سسو کرتے یاسر شاہ کو اپنے ناراض ہونے کی وجہ بتائی۔ بی جان، آرڈر دے کے آیا ہوں، پر آپ کی شہزادی کو ابھی چاہیے۔ یحییٰ شاہ نے بی جان کو گھوری کو دیکھتے وضاحت دی۔ پر چاچو شاپ پر بہت سے ہوتے ہیں، آرڈر کی کیا ضرورت تھی؟ مازن نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے انہیں مشورہ دیا۔ جی نہیں، ہماری شہزادی خاص ہے تو ان کا ٹیڈی بیئر بھی تو خاص ہی ہوگا۔ 7 فٹ کے ٹیڈی بیئر کا آرڈر دیا ہے، پر وہ تو اب اتنی جلدی نہیں مل سکے گا۔ یحییٰ شاہ نے اپنی صاحبزادی کو دیکھتے انہیں تفصیل دی، جبکہ ان کی بات سن کر سب لوگوں نے انہیں ستائش بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اتنا پیار تو ان 2 بھائیوں نے بھی نہیں کیا تھا اپنی اولاد سے جتنا وہ کرتا تھا، وہ تو اس پر جان دیتا تھا۔ اچھا چلو چپ ہو، ہماری گڑیا آغا جان سے کہہ کہ میں آپ کے بابا کی پٹائی کرواؤں گی۔ بی جان نے اس کے سر کو تھپکتے اسے تسلی دی، جبکہ ان کے سب کے ساتھ اب یحییٰ شاہ بھی بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ نو، مرجان کے بابا کو کیوں ماریں گی؟ وہ صرف مرجان کے اچھے والے بابا ہیں۔ مرجان کسی کو بھی اپنے بابا جان کو ٹچ نہیں کرنے دے گی۔ اوکے بی جان؟ بی جان کی بات سنتے فوراً سے پہلے یحییٰ شاہ کے سینے سے لگتی انہیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ پر مرجان نے کہا تھا کہ اس کے بابا نہیں اچھے۔ فاطمہ شاہ نے اس کی حرکت پر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مرجان کے بابا بہت اچھے ہیں۔ وہ مرجان گندی بچی ہے نا، اسی لیے اس نے ایسا کہا تھا۔ اس نے یحییٰ شاہ کے گلے میں اپنے دونوں بازو حائل کرتے انہیں اپنی بات کی وضاحت دی۔ نہیں، بابا کی جان تو بہت اچھی ہے، ورلڈ کی بیسٹ ڈاٹر ہے مرجان۔ یحییٰ شاہ اپنی پرنسس کی معصومیت پر جانثار ہوتے ہوئے بولے۔ بالکل، ہماری گڑیا تو شاہ حویلی کی پرنسس ہے۔ فاطمہ شاہ نے اس کی معصومیت پر صدقے واری جاتے کہا، جس پر سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ آمنہ شاہ بیٹھی اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، مرجان کی رخصتی کے بعد کیسے رہو گے اس کے بغیر؟ یاور شاہ نے یحییٰ شاہ کے سینے سے لگی مرجان کو دیکھتے کہا۔